آپ سب کی خدمت میں محمد خورشید خان کا پیار بھرا آداب۔ دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ اردو ادب کی جانب سے آج ہم آپ کے لیے دوسرا ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اردو ادب کی جو تاریخ ہے، اس میں دکنی ادب ہے جو سب سے پہلا اردو ادب یہاں سے شروع ہوا ہے۔ تو آج میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ دکن میں اردو شاعری کی ابتدا۔ علاؤالدین خلجی ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ اس کے زمانے میں شمالی ہند کی تمام ریاستیں اس کے زیر اثر تھیں۔ اس بادشاہ نے جب شمالی ہند میں مکمل فتح حاصل کر لی تو اس نے دکن پر حملے شروع کر دیے۔ اس طرح دلی اور دکن سے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خلجی کے دور میں اسلامی فوجیں دکن میں داخل ہوئیں تو آپسی میل ملاپ سے اردو زبان کو بہت فائدہ پہنچا۔ 1339 میں محمد تغلق نے دیوگیر کو دارالسلطنت قرار دیا اور شمالی ہند سے ہزاروں لوگوں کو بادشاہ اپنے ساتھ لے گیا۔ دونوں کے میل ملاپ سے قدیم اردو ہندوی وجود میں آئی، یہی دکنی اردو کہلائی۔ دوستو یاد رکھنا ہے ہمیں، صوفیہ کرام نے دکنی اردو میں تبلیغ کا کام کیا تو اس زبان کی ترقی ہونے لگی۔ بہمنی دور اور اس دور میں بندہ نواز گیسو دراز نے دکنی اردو میں کئی رسالے تصنیف کیے۔ معراج العاشقین، ہدایت نامہ، تلاوت الوجود تصنیف کی۔ فخر الدین نظامی درباری شاعر تھے۔ ایک مثنوی قدمراؤ لکھی جو بہت مشہور ہوئی۔ اسی دور کے دوسرے مشہور شاعر میرا جی شمس الاشاق اور شاہ برہان الدین جانم ہیں۔ ان صوفیاء کرام کی برکت سے ان کے ہاتھوں سے دکنی اردو کو بہت فروغ حاصل ہوا اور یہ زبان برابر ترقی کی طرف گامزن رہی۔ ان صوفیاء کرام کی بدولت ہی دکنی نظم و نثر دونوں کو بے پناہ فائدہ پہنچا۔ بہمنی سلطنت کو زوال ہوا تو احمد نگر میں نظام شاہیوں نے حکومت قائم کر لی۔ اس دور میں اشرف بیابانی نے ایک طویل مثنوی نوسرہار لکھی جس میں کربلا کے واقعات کو داستان انداز میں نظم کیا ہے۔ یعنی کہ نوسرہار کا موضوع کیا ہے تو واقعات کربلا ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ یہ مثنوی ادب میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ شیخ حسن شوقی نے 2 مثنویاں لکھی، ان میں ظفر نامہ نظام شاہ اور دوسری میزبانی نامہ سلطان محمد عادل شاہ ہے۔ اردو زبان کو اس کے عہد میں بڑی ترقی ملی، لوگوں کے رسم و رواج بڑھے اور رہن سہن کے طریقے بھی بدلے۔ گولکنڈہ کے علاقے میں قطب شاہی دور میں بڑی ترقی ہوئی۔ قلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ تینوں اعلیٰ درجے کے شاعر تھے۔ قلی قطب شاہ تو اردو کا پہلا صاحب دیوان تسلیم کیا گیا ہے۔ اس کے عہد میں ملا بجہی نے قطب مشتری اور صبرس لکھی۔ عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں غواصی نے 3 مثنویاں لکھی، مینا ستونتی، سیف الملوک اور طوطی نامہ جیسی طویل مثنویاں لکھ کر اپنا نام روشن کیا۔ ابن نشاطی نے پھول بند نام کی مثنوی لکھی جو تصوف کے مسائل کی شکل میں نظم ہوئی۔ اس نظم میں اس نے زمانے کے رسم و رواج کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس دور کی مثنویوں میں یہ مثنوی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس طرح قطب شاہی دور میں اردو زبان نے بڑی ترقی کی اور زبان کو سلیس بنانے میں بڑے بڑے پہلوان اکھاڑے میں اترے اور انہوں نے زبان کو خوب منجائی کی۔ تانا شاہ کے دور میں فائز نے 2 مثنویاں رضوان شاہ اور روح افزا لکھی۔ اس فارسی مثنویوں میں فارسی ترکیبوں اور الفاظ کی بھرمار تھی۔ فیروز بیدار قریشی اور مشتاق نے نظم میں کتابیں لکھی۔ عادل شاہی دور میں عبدالرستمی اور نصرتی نے مثنویاں لکھی۔ نصرتی عادل شاہ کا درباری شاعر تھا اور اس نے ملک الشعراء کا خطاب بھی حاصل کیا تھا۔ گلشن علی نامہ اور تاریخ اسکندری جیسی ان کی اہم کتابیں ہیں۔ ولی دکنی اورنگ آباد کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے اردو شاعری میں بڑا نام پیدا کیا۔ ان کے کلیات میں تقریباً ہر صنف سخن پر طبع آزمائی ملتی ہے۔ عاشقانہ شاعری نے ان کی مقبولیت میں اضافہ کیا۔
ان کے کلام میں تصوف کا رنگ بھی نظر آتا ہے۔ انہوں نے قصیدے بھی کہے جو کافی مقبول ہوئے۔ تشبیہات و استعارات ان کے کلام میں بہت ہے۔ اورنگ آباد سے ولی دلی آئے تو دلی میں دہلوی رنگ ان پر خوب چڑھا۔ دہلی میں ان کی آمد سے اردو شاعری میں رواج عام ہو گیا۔ ان کا عہد 1650 سے 1707 تک ہے۔ ولی کی شاعری ان کے زمانے میں خوب پروان چڑھتی اور ترقی ہوئی۔ اب لیجیے دوستو، یہ ہے اردو ادب کی تاریخ اور دکنی ادب پر ہم نے جو سوالات منتخب کیے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلا ہے کہ بہمنی دور سلطنت کا عہد کب سے کب تک رہا؟ تو ہمارا یہ جواب ہے 1350 سے 1525 تک یہ دور رہا۔ اب دوسرے سوال پر آتے ہیں، بہمنی عہد کا بانی کون ہے؟ یعنی کس نے قائم کی؟ یہ سلطنت کس نے قائم کی؟ علاء الدین حسن شاہ بہمنی نے۔ یہ ہیں ان کے پہلے شاعر۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ بہمنی دور کا سب سے پہلا شاعر کون ہے یا بادشاہ کون ہے؟ علاء الدین حسن شاہ بہمنی ہے۔ تیسرا سوال ہے، بہمنی عہد کا آخری سلطان کا نام کیا ہے؟ تو جواب ہے محمد شاکر لشکری۔ اس میں 14 بادشاہ گزرے ہیں اور یہ آخری جو 14واں بادشاہ ہے۔ چوتھا سوال ہے، بہمنی عہد میں کتنے بادشاہوں کی حکمرانی رہی ہے؟ تو جواب ہے 14 بادشاہ۔ یہ اوپر دیا ہوا 14، یہ 14 بادشاہوں کی حکمرانی رہی ہے۔ پانچواں سوال ہے، دکن کا مشہور صوفی شاعر فخر الدین نظامی بہمنی عہد کے کس بادشاہ کے دور کے شاعر تھے؟ تو جواب ہے احمد شاہ بہمنی کے تھے، جو نواں بادشاہ تھا ان کے دور کے یہ صوفی شاعر تھے۔ اردو کی پہلی منظوم داستان کون سی ہے؟ تو جواب ہے قدمرا پدمرا۔ ساتواں سوال، قدمرا پدمرا کا تخلیق کار کون ہے اور یہ کس سن میں لکھی گئی؟ تو جواب ہے فخر الدین نظامی نے اس کتاب کو لکھی اور 1435 میں یہ کتاب لکھی گئی۔ اردو کی پہلی نثری داستان صبرس کو مانا جاتا ہے، یہ کس سن میں لکھی گئی اور اس کا مصنف کون ہے؟ تو جواب ہے 1635 میں صبرس لکھی گئی اور ملا وجہی اس کے مصنف ہیں۔ نواں سوال آتا ہے، ابراہیم بیجاپوری کی تصنیف انور سہیلی کس کتاب کا اردو ترجمہ ہے؟ تو جواب ہے فارسی کتاب انور سہیلی کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ بھی انور سہیلی کا ترجمہ ہے جو فارسی میں تھی، انہوں نے فارسی سے اردو میں منتقل کیا ابراہیم بیجاپوری نے۔ 10واں سوال ہے، 9 سرہارے اور جنگ نامہ کے تخلیق کار کون ہیں؟ تو جواب ہے اشرف بیابانی۔ 11واں سوال ہے، بہمنی عہد کے آخری مشہور صوفی شاعر میرا جی شمس الاشاق کی 2 مشہور کتابوں کے نام بتائیے۔ تو جواب ہے خوش نامہ اور خوش نفس۔ یہ ان کی دونوں بہت مشہور کتابیں ہیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ دوستو اس کو لکھتے جائیے گا آپ اپنی نوٹ بک پہ۔ 12واں سوال ہے، معراج العاشقین اور شکار نامہ کا مصنف کون ہے؟ تو جواب ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ 13واں سوال، بہمنی دور کے 8ویں بادشاہ فیروز شاہ بہمنی کے عہد کے مشہور صوفی شاعر کون تھے؟ تو جواب ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، اس دور کے بادشاہ تھے۔ اگلا ہے، تلاوت الوجود اور چکی نامہ کس کی تخلیق ہیں؟ تو جواب ہے بندہ نواز گیسو دراز کی۔ 15واں سوال، بیجاپور عادل شاہ کی دور میں کس بادشاہ کو جگت گور کا لقب ملا؟ تو جواب ہے ابراہیم عادل شاہ ثانی کو ملا، یہ 5ویں حکمراں تھے۔ دکنی گیتوں کا مجموعہ 9 رس کا شاعر کون ہے؟ تو جواب ہے ابراہیم عادل شاہ ثانی ہیں، جو 1597 میں لکھی گئی۔ 17واں سوال ہے، ابراہیم عادل شاہ ثانی کے عہد کا مشہور صوفی شاعر برہان الدین جانم کی مشہور تصنیف کا نام بتائیے۔ تو جواب ہے ارشاد نامہ، جو 1580 میں لکھی تھی۔ خاور نامہ کا مصنف کون ہے؟ تو جواب ہے کمال خاں رستمی، جو 1649 میں انہوں نے اس کتاب کو لکھا تھا۔ شاہ امین الدین اعلیٰ کس عہد کے شاعر ہیں؟ تو جواب ہے علی عادل شاہ ثانی کے عہد کے ہیں، جو اس دور کے 7ویں بادشاہ تھے۔ عادل شاہی دور کب سے کب تک رہا؟ تو جواب ہے 1490 سے 1886 تک یہ دور رہا۔ 21واں سوال، یوسف زلیخا اور معراج نامہ کا شاعر کون ہے؟ تو جواب ہے سید میران ہاشمی۔
22واں سوال ہے، عادل شاہی عہد کا آخری بادشاہ کون تھا؟ سکندر عادل شاہ، جو 8واں حکمراں تھا۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا اردو ادب کی تاریخ پر دکنی ادب ہم لے کر آئے تھے، اور اردو شاعری جو دکن میں ابتدائی دور تھا شروع ہوا، اس کا بھی ہم نے آپ کو پس منظر سنایا اور کچھ سوالات لے کر آئے۔ ہم 22 سوالات آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ سوالات بڑے اہم ہیں، ان سوالوں کو آپ اچھی طرح لکھ لیں اور یاد کر لیں، یہ آپ کے امتحان میں بہت ہی زیادہ آنے والے سوالات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو تک کے لیے محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔